جب آپ کسی انسان سے بے حد محبت کرتے ہیں اور وہ انسان آپ سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس سے اللہ آپ کو یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اس شخص کا انتظار کرو جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ دعاؤں میں مانگتے ہیں۔ وہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں جن کو جاننے کے بعد ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس شخص کا انتظار کرنے کا کہہ رہا ہے؟ تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کو راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ آپ کو کچھ اشارے کسی کتاب، کسی حوالے، کسی ویڈیو کے ذریعے بھی دیتا ہے۔ کوئی ایسی پوسٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، کوئی ایسی آیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے جس سے آپ ان چیزوں کو جان سکتے ہیں، اور انہی نشانیوں کا ذکر آج میں اس ویڈیو میں کروں گی، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ جب ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں اور وہ انسان ہم سے جب دور چلا جاتا ہے تو ہمیں ایسے لگتا ہے زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں ارشاد کرتے ہیں کہ میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ تکلیفیں ضرور دور ہو جائیں گی، یہ دن بھی گزر جائیں گے اور پھر واپس بھی نہیں آئیں گے، اور یہ جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھنا اور اس کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ اور جب درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، بہتے ہوئے آنسوں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہشات کو مارا تھا، وہ ہچکیاں اور وہ سسکیاں جب اس کے بدلے غم کہاں کہاں تمہیں لے گئے تھے، اور وہ وقت جب تم نے ہر ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیے تھے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ تم نے کیسے بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ اس شخص کو مانگا تھا، تم کیسے اللہ سے رو کر دعائیں کرتے ہو اور اس شخص کا ساتھ پاتے ہو۔ یاد رکھنا کہ جس اللہ نے تمہارے دل میں اس انسان کی محبت ڈالی ہے نا، وہی اللہ تمہیں اس انسان کو بھی ایک دن ضرور نواز دے گا۔ بس اللہ کی رحمت کبھی نہ چھوڑنا، اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اپنی دعاؤں سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ایک وقت آئے گا جب تم اپنی زندگی میں آنے والے سب غم بلا دو گے، تمہاری زندگی کے سارے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، تم تکلیف کو اور تکلیف دینے والوں کا نام تک بھول جاؤ گے، پر تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا۔ ہر اس تکلیف کو جب تم نے اس کے سامنے سجدے میں آنسو بہائے، تمہارا رب نہیں بھولے گا، حتیٰ کہ ان کو جنہوں نے اپنے لفظوں اور لہجوں سے تمہیں تکلیف پہنچائی، نہیں بھولے گا۔ وہ نہیں بھولے گا ان کالی راتوں کو جن کو تم نے سوئے بغیر گزارا۔ یقین کرو تم بھول جاؤ گے، تمہیں تکلیف دینے والے بھول جائیں گے، پر تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا۔ اس کے سامنے بہائے جانے والے آنسوں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ وہ محبت تو سب سے کرتا ہے، مگر چنتا انہیں ہی ہے جو اس کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور جو اس کی طرف آ جائے وہ واپس خالی ہاتھ نہیں آتا، وہ تھام لیتا ہے۔ وہ کسی کا صبر، کسی کی زیادتی سب یاد رکھتا ہے، وہ کسی کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور یاد رکھو کہ جب بھی کوئی چیز، کوئی من چاہی چیز یا کوئی من چاہا شخص اللہ تمہاری قسمت میں لکھ دیتا ہے تو وہ ہر دروازہ توڑ کر تم تک پہنچ جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس چیز کو تم سے چھین نہیں سکتی، دنیا کا کوئی انسان اس شخص کو تم سے دور نہیں کر سکتا جو رب نے تمہیں تمہاری دعاؤں کے بدلے میں دینا ہے۔ اس لیے اپنے رب پر یقین رکھنا، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ وہ تمہاری قسمتیں بدل کر تمہاری قسمت میں ان چیزوں کو بھی لکھنے پر قادر ہے جو تمہاری قسمت میں تھی ہی نہیں۔ اور بھلا یہ کب ہوتا ہے؟ جب تم دعائیں لینے والے بن جاتے ہو، جب تم دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہو، جب تم دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو جاتے ہو، جب تم دوسروں کا دکھ اپنے دکھ کے ساتھ ملا لیتے ہو، جب تم دوسروں کا دکھ اپنے دل میں محسوس کرنے لگ جاتے ہو، تب تم ان کی دعاؤں کے حقدار بن جاتے ہو۔ اور جب تم دوسروں کی دعائیں لینے والے ہوتے ہو نا، تو رب تمہاری دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ اور یہی وہ اشارے ہوتے ہیں جب اللہ تمہیں کہتا ہے کہ
کہ اپنے من پسند شخص کا انتظار کرو، اس کو دعاؤں میں مانگنا جاری رکھو، اپنی من چاہی چیز کو دعاؤں میں مانگتے رہو۔ آج قبول نہیں ہو رہی تو کل ضرور قبول ہو جائیں گی۔ ان اشاروں کو سمجھو، ان نشانیوں کو سمجھو اور اپنے رب سے مانگتے رہو۔ اور یاد رکھو کہ جس کی شادی آپ کے ساتھ لکھی ہے وہ بندہ ایسے ایسے طریقے سے آپ کے پاس پہنچے گا، ایسے ایسے وسائل اللہ آپ کے لیے بنائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ لیکن اللہ کی مدد پکڑ کر تو دیکھیں۔ اگلے کو صرف استعمال کرنے کے لیے یا اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی کو چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے دل میں اتنے سخت ہو جائیں گے کہ آپ پر کوئی گناہ اثر نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ روحانی طریقوں سے اگلے کو پانا چاہتے ہیں، آپ اپنے رب کی حدود سے آگے نکلتے نہیں اور اپنی دعاؤں میں اس شخص کو مانگتے ہیں، اپنے تقوی کا خیال رکھتے ہیں، تو رب آپ کی ان طریقوں سے مدد کرے گا کہ وہ شخص خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اور ایک نشانی تو یہ ہے کہ جب آپ توکل اور یقین کے ذریعے ہر سوالیہ نشان کو امید کے خوابوں سے بھرنے لگ جاتے ہو، نا امیدی کے باوجود امید کی روشنی آپ بجھنے نہیں دیتے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ پاک نے آپ کو اشارہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو اپنی حفاظت کے سائے میں لے لیا ہے، اور اللہ نے آپ کو یہ اشارہ دیا ہے کہ اپنی دعاؤں کو جاری رکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد کرتے ہیں کہ جس کام کا تم پختہ ارادہ کر لو تو پھر صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ پھر اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی دیکھتا ہے تو جو کچھ آپ سے لیا گیا ہے یا جس انتظار میں آپ ہیں تو یقیناً اللہ اسے بہتر کر کے آپ کو عطا کر دے گا۔ یہ نشانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ سے لی گئی من پسند چیز واپس آنے والی ہے۔ اسی طرح دوسری نشانی جو آپ محسوس کر سکتے ہیں وہ یہ کہ تمہارے دل میں بار بار انہی چیزوں کا خیال آنا کہ میرے سے اللہ نے میری یہ من پسند چیز کیوں چھین لی ہے، لیکن تم اس سے دوری کے باوجود بھی دور نہیں ہو سکتے ہو، جب چاہ کر بھی تم اس چیز کو خود سے الگ نہیں کر سکتے ہو، اس چیز کا خیال اپنے ذہن سے نہیں نکال سکتے۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جب اللہ تمہیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس چیز کے لیے دعائیں جاری رکھو، اس چیز کو دعاؤں سے ماننا، یہ ساری چیزیں، یہ ساری نشانیاں میرے رب کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد کرتے ہیں کہ ان قریب تمہیں تمہارا اللہ اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ آیت مجھے تسلی دیتی ہے، مجھے مایوسی سے نکالتی ہے، مجھے امید دیتی ہے، مجھے بار بار یقین دہانی کراتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز مجھے محروم نہیں کر سکتی، کسی خواہش کی نارسائی مجھے میرے رب کی رحمت سے دور نہیں کر سکتی۔ ایک سکون اترتا ہے دل میں جب انسان اس آیت کی خوبصورتی کو محسوس کرتا ہے۔ بظاہر تمہاری زندگی میں ہزار خواہشیں ادھوری ہوں، مگر اگر تم صرف اسی ایک آیت کو تھام لو گے نا تو جان جاؤ گے کہ کوئی محرومی نہیں رہی۔ نا امید انسان کو خوشگمان بنا دیتی ہے کہ چاہے دنیا دے یا نہ دے، وہ جو تمہاری خواہش ہے، مگر تمہارا رب تو تمہیں بہت کچھ دے گا، اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ ہر وہ چیز جو تم سے چھن گئی، ہر وہ خواہش جو تمہارے دل سے لوگوں نے چھین لی، ہر وہ انسان جو تمہارا من چاہا تھا لوگوں نے دور کر دیا یا حالات نے دور کر دیا، جب تم دعائیں مسلسل جاری رکھتے ہو، اپنے آنسوں سے گڑ گڑا کر مانگتے ہو اور اپنے اللہ سے کہتے ہو کہ اے میرے رب، جب تک تم مجھے عطا نہ کرے میں تیرے در سے نہیں اٹھوں گا، تو میرا رب ایسے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اس لیے اللہ کے اشاروں کو سمجھے، اللہ کی نشانیوں کو سمجھے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دلی سکون عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔